سر غریب وہ رہ جاتے ہیں جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، امیر وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یقین کریں، کیونکہ سچ تو یہی ہے۔ اور یہ ایک بڑی زبردست کتاب جیسے کہ میں آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر رہا ہوں کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر امیر وہ ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دا رچ ڈونٹ ورک فار منی، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس میں کیا لاجک ہے؟ کیونکہ سبھی تو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ جو سبھی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں وہ مور دین 90% آف دا ورلڈ، اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس لیول سے ہمیشہ نیچے رہتے ہیں جس لیول سے امیر اوپر چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نمبرز میں کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ دنیا کے امیر ترین انسان، تو آپ لسٹ بناتے ہیں، جی فوربس کی لسٹ آ رہی 100 لوگوں کی، 50 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 10 لوگوں کی، تو جبکہ دنیا میں تو 8.25 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، تو پھر یہ 100 200 400 500 کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ جو مور دین 90% ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں ممکن ہے ہم بھی شامل ہوں۔ تو اب اس سوچ کو کیسے بدلا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا پیسہ ہمارے لیے کام کرے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے اور آپ اپنی یہ سوچ کیسے بدل سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے لیے کام نہ کریں بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرنے لگ جائے، اور ایک ایسی سرکولیشن آپ بنا لیں جس سے آپ مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر آپ اس چینل پر موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بزنس اور فائنینشیل مینجمنٹ پر، ٹیم مینجمنٹ پر نت نئی چیزیں سیکھتے ہیں جن سے آپ اگر فوری طور پر اپلائی کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کو ریزلٹس ملیں گے، چونکہ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں۔ اس چیپٹر کی بنیادی طور پر وہ اس تھیم پر رکھتے ہیں کہ جو آپ کی کامیابی ہے جسے ہم فائنینشیل سکسیس کہتے ہیں، وہ بالکل بھی اس بات پر نہیں ہے کہ آپ سکول کتنا پڑھے ہوئے ہیں، آپ محنت کتنی کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ کا فائنینشیل ڈسپلن کیسا ہے، آپ کتنا ویلتھ کو سمجھتے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ چونکہ اگر آپ صرف اور صرف ایجوکیشن پر ریلائی کرتے ہیں نا تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اگر آپ صرف محنت پر ریلائی کرتے ہیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ چونکہ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا اس لیے نہیں کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں، آج ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک بڑا میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کا کام سمارٹ نہیں ہے، آپ صرف ہارڈ ورک پر بیلیو کرتے ہیں تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب رابرٹ کیوساکی نے اس کو بڑے زبردست اور دلچسپ انداز میں حقیقت پر مبنی ایک سیکوینس انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے کام کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے بل پے کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، روٹی کے بلز ہیں، گیس، بجلی، موبائل، ساری چیزوں کے بلز ہیں نا، زندگی میں انسان بلز پے کرتا ہے۔ اب یہ سارے بلز پے کرنے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت، یعنی کہ ہمیں جاب کرنی پڑے گی کہ ہر مہینے اتنے پیسے ہمیں مل جائیں۔ اب ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اگلے مہینے ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اب جب ضرورت بڑھی تو ہمیں کیا ہوگا؟ پیسوں کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ جب ایک اور ایمرجنسی آ گئی، یا ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، یا ایک اور بچے کو اسکول داخل کروا دیا، کوئی فوتگی، شادی، غمی، کچھ نہ کچھ آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اور پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جب پیسوں کی اور ضرورت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ دو میں سے ایک کام کریں گے، یا محنت زیادہ کریں گے یا پھر کسی سے ادھار مانگیں گے۔ ادھار مانگیں گے تو قرض ہوگا، اور اگر محنت زیادہ کریں گے تو پیسے آئیں گے، تو جگہ پہلے بنی ہوئی ہم وہاں پہ لگا دیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اور ہماری محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آؤٹ پٹ بالکل زیرو نکلا، اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے ہم جاب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنے بلز پے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا ڈنگ ٹپانا ہوتا ہے اور ہمیں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، چولہا چل رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ بہت بری بات ہے۔ یہ توکل ہرگز نہیں ہے، یہ اطمینان ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی میٹھی گولی ہے، ایک ایسی میٹھی نیند ہے جس سے جب آپ جاگیں گے تو آپ کو اس کے بعد نیند نہیں آئے گی بلکہ ڈراؤنے خواب آئیں گے، کیونکہ اس وقت پیسے کی تو آپ کو ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اب پھر کیا کریں گے؟
اس وقت لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو اس میٹھی نیند میں سونے کے بجائے آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے اگلی سٹیج پر آپ چلے جائیں۔ صرف پیسے کے لیے کام کرنے سے صرف مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کا صرف خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے، چلو اگر یہاں تک بات ہو تو قابل برداشت ہے۔ اب اس کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جس دن آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا اس دن آپ کا چولہا بند، بچوں کی ایجوکیشن بند، اس کے بعد آپ کی جو دوائی کے پیسے ہیں وہ بند، آپ کی جو چھوٹی موٹی آسائشیں ہیں وہ سب کچھ بند، اور آپ کی پریشانی شروع۔ اب یہ سب سے بڑا پٹ فال ہے کہ جس دن آپ رک گئے اس دن سب کچھ رک گیا۔ پیسے کے لیے کام کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ ہیں تو پیسہ آ رہا ہے، آپ نہیں ہیں تو پیسہ نہیں آ رہا۔ مارے گئے نا تھان پہ، وجہ کیونکہ جس دن آپ نہیں رہے خدا نخواستہ اس دن کیا بنے گا؟ کبھی آپ نے سوچا اس طرح سے؟ اگر نہیں سوچا تو خدا را آج سوچئے کہ what I am doing، میں کر کیا رہا ہوں ایکچولی۔ وہ جن کی فکر میں کہتا ہوں کہ ان کا پیٹ پورا ہو جائے یا ان کو کوئی تنگی نہ آئے، میں جاب کرتا رہوں، میں رگڑے کھاتا رہوں، تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ خدا نخواستہ لائف تو انسرٹن ہے، کیا بنے گا، کیا کرو گے؟ اب ہمارے مسائل کی حد یہاں تک بھی نہیں ہے، مسئلہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ ہمارا چونکہ بزنس کوچنگ، ٹریننگ اور پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کام ہے، تو یقین کیجئے انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ بڑے بڑے لائرز، ہماری چونکہ فیلڈ ہے، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یہ میں نے جسٹ 3 فیلڈز، ٹیچرز سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی ہوتی ہے، آپ بے شمار لوگوں کو دیکھیں گے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود فائنینشیل ڈسپلن میں آ کر مار کھا جاتے ہیں۔ سیانے سبھی ہوتے ہیں لیکن فائنینشیل مینجمنٹ میں آ کے مار کھا جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ، ان بیچاروں کا کوئی گناہ نہیں ہے، پورے ایکیڈیمک کریئر میں کہیں پہ بھی ہمیں فائنینشیل انٹیلیجنس سکھائی نہیں جاتی، انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں کیا جاتا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ساری زندگی کہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، ہمارا اختتام کیا ہوگا۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس پینشن کا کہ وہ پینشن آئے گی تو اس پہ ہم کچھ کریں گے، رائٹ؟ تو پینشن آنے تک کچھ لوگوں کی ویسے ہی پینشن لگ جاتی ہے اس دنیا سے، وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو سر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب ذرا سوچیں کہ یہ جو فائنینشیل انٹیلیجنس کرنا ہونا، اگر ادارے نہیں سکھا رہے تو اب اداروں کو الزام دینے کی بجائے، چونکہ وہ تو ایکیڈیمکس کے ادارے ہیں، اب وہ ایکیڈیمکس آپ کو ٹھیک سکھا رہے ہیں، انہوں نے آپ سے ایکیڈیمکس کی فیس لی تھی، وہ انہوں نے آپ کو ڈگری دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب بھائی آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ آپ فائنینشیل لٹریسی سیکھیں، فائنینشیل مینجمنٹ سیکھیں، تو آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کہیں سے سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ والد صاحب سے سیکھ لیں، اگر ان کو بہتر طریقے سے فائنینشیل مینجمنٹ آتی ہے ان سے سیکھیں، کسی بھائی سے سیکھ لیں، کسی ایکسپرٹ سے سیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی نہیں مل رہا، آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو سر یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، ہمارے فائنینشیل مینجمنٹ پر بڑے زبردست 6 کورسز پہلے موجود ہیں اور 6 بھی اس سال میں آنے والے ہیں۔ یہ 12 کورسز آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ میں ایکسپرٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دوبارہ سے بتا دوں، یہ بڑے سادہ کورسز ہیں۔ ہمارا چونکہ ہر لیول کی بزنس کلائنٹل کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ سب لوگ ہماری فیملی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے ہیں، تو اس میں ہم نا چیزیں سادہ رکھتے ہیں، بالکل سیدھی سیدھی باتیں جن کو آپ اپلائی کر سکیں، تو آپ یہ کورسز لے سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو اس پر بڑی اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ آفر بھی ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو فائنینشیل انٹیلیجنس کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے، ایک ان پڑھ بندہ بھی سیکھ سکتا ہے اور پڑھے لکھے بندے کو بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو نہیں آئے گی۔ سو فائنینشیل انٹیلیجنس از اے اسکل، اسے سیکھیے، اپنے فائنینسز کو بہتر کیجئے، تاکہ آپ وہ مینٹیلٹی جو اس وقت آپ صرف جاب کی طرف لگے ہوئے ہیں، جاب کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فائنینشیل انٹیلیجنس سیکھ لیجئے تاکہ آپ کے جاب سے آنے والا پیسہ آپ کی اسٹرینتھ بن سکے۔ اب میں کچھ لائنز اس چیپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، آپ ان 5 لائنز کو، اب میں 5 لائنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی کتاب میں سے، اس چیپٹر نمبر 1 میں سے پیراماؤنٹ لائنز ہیں۔ میں ان لائنز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا اور ان لائنز کو فوکس کیجئے گا۔ پہلا، the poor and the middle class work for money, the rich have money work for them۔
غریب ہمیشہ مڈل کلاس ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور امیر پیسے کو اپنے کام پر لگا دیتا ہے اور پھر وہ اسے پیسہ کما. نمبر 2, fear of being without money causes most people to work at a job they hate. زیادہ تر لوگ جاب اس لیے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسی جاب کرتے رہتے ہیں جس جاب سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں. نمبر 3, اگر آپ دولت کو اپنا غلام نہیں بناتے کہ یہ آپ کے لیے کام کرے تو یقین کیجئے یہ آپ کو غلام بنا لے گی اور آپ ساری زندگی اس کے لیے کام کریں گے. نمبر 4, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف لوگوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے کبھی انہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوتا. یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. نمبر 5, جتنا زیادہ آپ سیلری پر انحصار کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ فائنینشلی کمزور ہوتے چلے جائیں گے. فیصلہ سر آپ نے کرنا ہے کہ آپ ان 5 باتوں کو کتنا اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں اور کتنا اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں. آج کا یہ چیپٹر 1 رچ ڈیڈ پور ڈیڈ آپ کو کیسا لگا؟ پریکٹیکل ٹیک اویز کیسی لگی؟ یہ نیچے کمنٹ باکس ہے، کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور یہ سیریز آپ کو ہماری کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے ایسی تمام بکس کو اسی طرح سیریز وائز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. میرا یقین ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں کو ان چیزوں سے بڑا فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں گرو کریں گے. آپ کی کامیابی ملک پاکستان کی کامیابی ہے. گرو کیجئے بزنس میں، اکانومی میں، سوسائٹی میں. آپ کی کامیابی ہمیں بڑی عزیز ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم.